کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما ہم درے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ہم درے مصطفیٰ دیکھتے، ہم درے مصطفیٰ رہ گئے، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے روح الامین سورت والضحیٰ، 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 سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، جب سواری چلی جبرائیل امین، 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 سورت نقش پا دیکھتے رہ گئے، سورت نقش پا دیکھتے رہ گئے، سورت نقش پا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملے، 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 ہم تو ان کی ادا دیکھتے رہ گئے، ہم تو ان کی ادا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، ہم گناہ گار تھے
ہم گنہگار تھے مغفرت ہو گئی، ہم گنہگار تھے مغفرت ہو گئی، ہم گنہگار تھے مغفرت ہو گئی، خود نظر پار سا دیکھتے رہ گئے، خود نظر پار سا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی، 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 نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے، نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین، حمد و ثنا کے بعد رب کائنات کا خاص احسان کہ جس نے توفیق بخشی کہ دنیا داری کے معاملات ترک کر کے ہم خالق کائنات کے حضور مل کر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کی شکر گزاری کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، یہ توفیق اس کی ہے، یہ عنایت اس کی ہے، یہ رعایت اس کی ہے، یہ کرم اسی کا ہے۔ خالق کائنات دعا فرمائے اسی طرح قبر کی دیوار تک ہم پر یہ خاص کرم رکھے اور اس کی بارگاہ میں ہم جھکتے رہیں، اس کا شکر بجا لاتے رہیں، یہی اصل سرمایہ ہے، یہی اصل دولت ہے، یہی اصل کمائی ہے۔ حضرات ذی وقار، آج ماہ ربیع الاول شریف کا آخری جمعہ المبارک ہے، یہ برکتوں والا، عظمتوں والا، راحتوں والا، شانوں والا ماہ مبارکہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ گھڑیاں بھی اس نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں، اور یہ وہ ماہ مبارکہ ہے جس کے اندر ہر طرف آقا علیہ السلام کے میلاد کے تذکرے ہوتے ہیں، حضور کے میلاد کے حوالے سے محافل و مجالس اور جلوسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگ گھروں کے اندر، چوکوں کے اندر، بازاروں کے اندر
قریہ قریہ نگر نگر حضور کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں، گو کہ سارا سال الحمدللہ آقا علیہ السلام کی میلاد کا اور ایسی محافل کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن جو جوش ولولہ اس حوالے سے اس مہینے کے اندر دیکھنے میں آتا ہے وہ دیگر ایام میں، دیگر مہینوں میں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو یہ گھڑیاں سعادتیں ہم سے جدا ہونے والی ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں رب کائنات اگلے سال بھی یہ دن اور گھڑیاں عطا فرمائے گا۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم کو یگانہ مقام عطا فرمایا ہے۔ جو مقام عزت اپنے محبوب کریم کو عطا کر دی ہے وہ کسی اور کے حصے میں آئی ہی نہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کو اگر بحیثیت نبی دیکھا جائے تو وہ بے مثال ہے، بحیثیت انسان دیکھا جائے تو وہ بے مثال ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کو رشتہ داریوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر بھی آپ اپنی مثال آپ ہیں۔ عام لوگوں سے تعلقات کی بات ہو، گفتگو کی بات ہو، ملنساری کی بات ہو، لین دین کی بات ہو، کاروبار کی بات ہو، تجارت کی بات ہو، غرض کے کسی بھی حوالے سے کریم آقا علیہ السلام کی مثال کائنات میں ملتی ہی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی صورت بھی با کمال، سیرت بھی با کمال، حضور کی گفتار بھی با کمال، کردار بھی با کمال، رخسار بھی با جمال۔ آقا علیہ السلام کا تبسم وہ بھی بے مثال و با کمال۔ میرے آقا علیہ السلام کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، بولنا، حتیٰ کہ زندگی کا ہر پہلو بے مثال اور با کمال ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ حضرات ذی وقار، کسی شخص کا، کسی انسان کا، اس کی علم و حکمت، اس کے ہنر، اس کے مرتبہ و مقام کا اندازہ کوئی بندہ لگا سکتا ہے جو خود اسی منصب پر فائز ہو۔ مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر کی کیا عزت مقام ہے، اس کی ویلیویشن کیا ہے، اس کو ایک ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے۔ عام بندہ اس کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جو خود ڈاکٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کیا کاوشیں کرنا پڑتی ہیں، کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور پھر جب بندہ مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی عزت کیا رہتی ہے، اس کا مقام کیا بنتا ہے۔ کسی انجینئر کے مرتبے کو ایک انجینئر ہی سمجھ سکتا ہے، عام بندہ اس کو ایویلیویٹ نہیں کر سکتا کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ جس بھی فیلڈ میں چلے جائیں، ہم منصب بندہ ہی دوسرے کے مرتبہ و مقام کو جان اور پہچان سکتا ہے۔ اسی طرح
ایک نبی کا مقام کیا ہے، ایک نبی کا مرتبہ کیا ہے، ایک نبی کا شان کیا ہے، اللہ کس طرح سے اسے عزت عطا فرماتا ہے، یہ ایک نبی ہی جان سکتا ہے، غیر نبی کے بس کی بات نہیں ہے۔ غیر نبی کسی نبی کے مقام کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو گویا کریم آقا علیہ السلام کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، عزت کیا ہے، شان کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیا کیا عظمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ غیر نبی کے بس کی بات نہیں، کوئی نبی ہی جان سکتا ہے۔ لیکن اگلی بات بھی سماعت فرما لیجئے کہ ہم منصب ہونے کے باوجود کسی انسان کے مرتبے کا تعین وہ بندہ کر سکتا ہے جو اس مرتبے سے بلندی پر فائز ہوگا۔ چونکہ نیچے کھڑا ہوا انسان فقط اوپر دیکھ سکتا ہے، اس کے مقام و مرتبے کا تعین نہیں کر سکتا، تو گویا اس کی عزت مقام کیا ہے، اس کا تعین فقط اسی وقت ممکن ہے، وہ بندہ کر سکتا ہے، وہ انسان کر سکتا ہے جو جس کا تعین کیا جا رہا ہے اگر وہ اس سے بلند مقام اور مرتبے پر فائز ہے۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام سے بلند مرتبہ رب کائنات نے کسی نبی کو عطا فرمایا ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی نبی بھی ہو تو وہ بھی آپ کے اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے اخلاق، کردار، گفتار، انداز، مقام، مرتبے، حیثیت کا اندازہ اور تعین کر ہی نہیں سکتا، چونکہ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی کے ادنا درجے کا تعین بھی ایک غیر صحابی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر یوں کہہ لیا جائے کہ اس کے تخیل کے پرندے کی پرواز بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو ایک صحابی کا ادنا درجہ ہے، تو پھر ایک نبی کا مقام کیسے جان سکتا ہے، اور پھر امام الانبیاء کو جو شان اور مقام عطا فرمایا ہے رب کائنات نے، اس کا تو خیال اور تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو حضرات ذی وقار، میرے کریم آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے بلند اخلاق اور کردار عطا فرما کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام کا اخلاق قرآن بیان فرما رہا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا اخلاق حضور کی سیرت سے ملتا ہے، اصحاب کی زندگیوں سے ملتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی احادیث سے ملتا ہے۔ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ سے سوال ہوا کہ اماں جان ارشاد فرمائیے کہ آقا علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا قرآن تو رب کائنات نے میرے محبوب کا اخلاق ہی بنا کے بتایا، یہ حضور کے اخلاق ہیں جو قرآن کی صورت میں رب کائنات نے ہم تک پہنچا دیے۔ آقا علیہ السلام اتنی محبت سے، حلاوت سے بات کیا کرتے کہ آپ کے منہ سے گویا پھول جھڑ رہے ہیں، دیکھنے والا، سننے والا آپ کی اداؤں پہ قربان ہو جایا کرتا، آپ کی گفتگو سن کے اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ حضور ایسا بولتے تھے، ایسا میٹھا بولتے تھے کہ سننے والا دیوانہ ہو جاتا۔ حضرات ذی وقار، آج صدیاں گزر گئی، 1400 سالوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا، آج بھی دم ہم آقا علیہ السلام کی تعریف سنتے ہیں، حضور کی سیرت سنتے ہیں، حضور کی بات سنتے ہیں، حضور کی نعت سنتے ہیں، تو دل فریفتہ ہو جاتا ہے۔
دلوں کے اندر گویا جو زنگ لگا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جاگ اٹھتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا مقام کیا ہوگا جنہوں نے حضور کے سامنے بیٹھ کر کریم آقا کی باتیں سنی ہیں، اور جس نے ایمان کی دولت سمیٹ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق سن لیا ہے، حضور کی بات سن لی ہے، پھر وہ صدیق اکبر بن جاتا ہے اور حضور پر سارا مال بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی جان بھی تیار ہو جاتا ہے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنا خاندان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ پھر عمر فاروق بنتے ہیں، عثمان غنی بنتے ہیں، مولا علی مشکل کشا بنتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتار کا کمال تھا، یہ حضور کے اخلاق کا کمال تھا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے نکل رہے تو ایک پاگل سی عورت تھی، وہ اکثر ایسے ہی بے معنی سی باتیں کیا کرتی تھی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے روکا، حضور سے باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ کافی وقت گزر گیا، صحابہ کرام مسجد سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پاگل عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روک کر اپنی بے معنی سی باتیں سنا رہی ہے۔ تو صحابہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بوڑھی عورت پاگل ہے، یا رسول اللہ یہ بے معنی باتیں اسی طرح کرتی رہتی ہے، آپ اپنا وقت مت ضائع کیجیے، آپ تشریف لے جائیے۔ تو میرے آقا نے تبسم فرمایا، مسکرا کے حضور نے فرمایا، میں انہی کی تو باتیں سننے آیا ہوں جن کی سننے والا کوئی نہیں، جن کی کوئی نہیں سنتا ان کی میں محمد سننے کے لیے آیا ہوں، انہی کو تو سہارا دینے کے لیے رب کائنات نے مجھے بھیجا ہے، انہی کو سنبھالنے کے لیے میرے رب کائنات نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تو اتنا بلند پایا ہے۔ آج ہم صرف میٹھا بولنے کو اخلاق سمجھتے ہیں، صرف میٹھا بول لینے کا نام اخلاق نہیں ہے۔ گو کہ میٹھا بولنا اخلاق کا حصہ ہے، لیکن کل اخلاق نہیں۔ کل اخلاق کیا ہے؟ کہ آپ کی عادات، اطوار، انداز سب کچھ ایسا ہو جو کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، بیوی اسے کہتی ہے کہ میں جتنے پیسے آپ سے مانگتی ہوں آپ مجھے دے دیتے ہیں، میں میکے جانے کے لیے کہتی ہوں آپ اجازت بھی دے دیتے ہیں، گاڑی بھی دیتے ہیں، اور بھی کوئی خواہش کروں تو آپ پورا کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ غصے سے بولتے ہیں میرے ساتھ تو آپ میری بہت زیادہ انسلٹ کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس طرح کر لیں، بھلے ہی مجھے پیسے کم دے دیا کریں، میکے جانے کی اجازت بھی نہ دیں، لیکن بس ایک بات مان لیں کہ جب بھی مجھ سے بولا کریں پیار سے بولا کریں، ادب سے بولا کریں، اخلاق سے بولا کریں، تو مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو شوہر بھی یہ کہے گا جب میں گھر آؤں، بے شک کھانا مجھے دیر سے مل جائے، کپڑے دھلے ہوئے ملیں یا نہ ملیں، لیکن یہ جو میرے ماں باپ میرے گھر کے اندر موجود ہیں، تم ان سے پیار سے پیش آیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کر لیا کرو۔ تو حضرات ذی وقار، ماں، ایک جھوٹ بولنے والا بچہ جب اپنی ماں سے آ کے کوئی بات کہتا ہے تو ماں کو بھی جب پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ اکثر جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی اس کی بات سے انکار کر دیتی ہے، جا تو اکثر جھوٹ بولتا ہے، تیری کیا بات۔ وہ ماں جو بندے سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، وہ بھی میٹھی زبان کے باوجود اپنے سگے بیٹے پر اعتبار کرنا بند کر دیتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا فقط میٹھا بولنا ہی اخلاق نہیں ہے، بلکہ اپنی عادات کے اندر
تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاری کر لینا، یہ گویا کہ کل اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو کے اندر عملی طور پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ حضور کی سیرت سے ہمیں ہر بات ملتی ہے، ہر شے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے فقط میٹھا بولنا تو سکھا دیا، اس کا علم تو ہے۔ چونکہ اگر آپ کسی کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں تو وہ شخص بڑی مٹھاس کے ساتھ آپ سے بولے گا، بڑے پیار سے آپ سے بات کرے گا، ایک تھان نکالے گا، دوسرا تیسرا، آپ کو پسند نہیں آیا تو وہ آپ کو روکے گا، بھائی جان، چچا جان بیٹھیں، اس کے علاوہ بھی میرے پاس چند آئٹمز پڑی ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ بھی آپ کو دکھائی جائیں گی۔ 15-20 منٹ میں وہ 20 تھان اتار کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور آپ ایک جملہ کہہ کے اٹھ جاتے ہیں کہ یار تو نے تو میرا وقت ضائع کیا، ان میں سے کوئی بھی مجھے پسند نہیں آیا۔ تو وہ بندہ آگے سے آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، بدتمیزی نہیں کرے گا، چونکہ اسے اسی طرح سے ٹرین کیا گیا ہے۔ یہ اس کی ٹریننگ ہے، یہ اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتا، یہ حصہ ہے۔ اسی طرح آپ کسی فلائٹ پہ سفر کرتے ہیں تو ایک عام سا بندہ بھی وہاں بیٹھا ہے، تو لاکھوں تنخواہ لینے والا عملہ بڑی تمیز کے ساتھ پیش آئے گا آپ کے ساتھ۔ یہ اسے ٹریننگ دی گئی ہے کہ کسٹمر کے ساتھ کسی بھی حال میں بدتمیزی نہیں کرنی، بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا۔ اخلاقیات تو پتہ چلیں گے اس بندے کے گھر سے جا کے کہ اس کے ماں باپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کی بیوی، اس کے بہن بھائی، اس کے ہمسائے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر بیوی بھی اپنے خاوند سے خوش ہے کہ جب بھی بلاتا ہے عزت کے ساتھ بلاتا ہے، جب بھی بلاتا ہے بڑے طریقے کے ساتھ بلاتا ہے، ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ادب و احترام کرتا ہے، بڑا خیال کرتا ہے، جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو خاموش ہو جاتا ہے، اپنی بات کو ہماری بات پر اہمیت نہیں دیتا، تو پھر پتا چلے گا کہ ہاں ہم اخلاقیات کے زمرے کے اندر آ رہے ہیں، ہاں ہمارا اخلاق بلند ہے، ہاں ہمیں بات کرنے کی تمیز ہے۔ تو حضرات ذی وقار، فقط میٹھا بول لینا یہ حکمت عملی کے تحت بھی ہو سکتا ہے، اخلاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن کامل اخلاق تب ہم کہیں گے جب عادات بھی اس طرح کی ہے، اطوار بھی اس طرح کے ہیں کہ ہم سے نہ کوئی ہمسایہ ناراض ہو، نہ گھر والوں کی دل آزاری ہو، نہ بیوی بچوں کو تکلیف پہنچے، نہ ماں باپ کو تکلیف پہنچے، نہ بہن بھائیوں کے سے اس طرح کی کوئی بات کی جائے کہ ان کا دل دکھے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ جان سکتے ہیں، ہاں آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ اگر یہاں پر کمی ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، پھر اپنے اخلاقیات کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ فقط میٹھی گفتار جو باہر والوں کے لیے ہے، لیکن گھر والوں کے لیے وہی زبان اگر زہر اگلتی ہے تو پھر یہ مت جانیے کہ آپ اچھے ہیں۔ بھلے دفتر والے، دکان والے، مارکیٹ والے، محلے والے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور اعلیٰ انسان گردانتے ہیں، لیکن اگر گھر کے اندر آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے جو باہر آپ نے بنا رکھی ہے، تو پھر جان لیجئے کہ یہ منافقت کے زمرے میں آتا ہے، یہ اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، چونکہ ہم نے اخلاق فقط میٹھا بول لینے کو ہی جان لیا نہیں، حضرات ذی وقار، یہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے۔ اس انداز میں جب ہم اپنے گھر کے اندر آقا علیہ السلام کے فرامین کے مطابق تبدیلی لے آئیں گے تو پھر یہ گھر جس کو عام لوگ بلکہ زیادہ تعداد میں آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارا گھر تو جہنم بنا ہوا، بات کیا ہے؟ جنت کیسے بنے گا؟ جنت آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے کے بعد ہی بنے گا، ویسے بن ہی نہیں سکتا۔
آپ وہ ڈرامے دیکھ لیجئے جو دکھائے جا رہے ہیں، کروڑوں کی مال و دولت دکھائی جاتی ہے، امیر ترین لوگ دکھائے جاتے ہیں، امیر ترین گھر دکھائے جاتے ہیں، مہنگی ترین گاڑیاں ان کے پاس دکھایا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے پاس سکون کی دولت موجود نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پریشان ہے۔ کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ جب آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے دور رہیں گے، مال و دولت بھی پاس ہوگا، عزت بھی پاس ہوگا، لوگ بھی آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، لیکن سکون کی دولت تب ہی ملے گی جب آمنہ کے لال کی بات پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا جائے۔ عورتیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھیں، حضرت اما عائشہ صدیقہ کی سیرت پڑھیں، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھا جائے، پھر پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی نے اور ہمارے نبی کے گھر والوں نے ہمارے لیے کیا راستہ چھوڑا ہے اور ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، عام طور پر مجھے پتا ہے کہ ممبروں کے اوپر اس طرح کی گفتگو نہیں کی جاتی، لیکن آج ضرورت ہے اس بات کی۔ اگر یہ بات سن کے ایک بھی بندہ راہ راست پہ آ جاتا ہے تو مقصد بھرپور طریقے سے پورا ہو جاتا ہے۔ آج ہم لوگ آتے ہیں، فارمیلٹی پوری کی، مسجد کے اندر بیٹھے، جتنا وقت ملا اتنا سنا، نماز پڑھے، چلے گئے، نہ ہمارے ذہن میں کوئی بات رہتی ہے نہ دل میں کوئی بات رہتی ہے، بس یہی رہ گیا ہے ممبروں کے اوپر کہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، جھگڑے رہ گئے، نہ اصل بات کی طرف بھی ہمیں آنا ہے، ہمیں اپنا اندر سنوارنا ہے۔ جب اندر صاف ہو جائے گا، یہ دل دھل جائے گا، اس میں کریم آقا علیہ السلام کی محبت آ جائے گی، خشوع اور خضوع مل جائے گا، اور اللہ رب العزت کا خوف اس دل کے اندر گھر کر لے گا، تو پھر آپ جان لیجئے کہ آپ کے سامنے مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ بھلے آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ خود کو کمزور کبھی نہیں جانیں گے، آپ اپنے آپ کو جھکائیں گے نہیں کسی کے سامنے۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے۔ آج ہم اس بات سے دور ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے، حضور کی باریک بینی دیکھیے، حضور کا پیار دیکھیے۔ آقا علیہ السلام اصحاب کے درمیان تشریف فرمائے، صحابہ حضور کی میٹھی میٹھی باتیں سن رہے ہیں، دیدار بھی کر رہے ہیں۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، 1-2 دن گزر چکے ہیں اور میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا ہوں، اس کی ماں رو رو کے پاگل ہو چکی ہے، یا رسول اللہ میرا بیٹا نہیں مل رہا۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا بچہ فلاں جگہ پر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ وہ شخص دوڑ کر اس طرف جانے لگا تو میرے آقا علیہ السلام نے اس شخص کو روک لیا، اس شخص کو روک لیا اور روک کر ارشاد فرمایا، سنو، تم جا رہے ہو ان بچوں کے درمیان جہاں تمہارا 2 دن سے گم شدہ بیٹا کھیل رہا ہے، یقیناً جو باپ کی شفقت و محبت ہے وہ تمہارے سینے کے اندر ٹھاٹھے مار رہی ہوگی، وہ تمہارے سینے کے اندر ابل رہی ہوگی۔ جب 2 دن کے بعد تو اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو تڑپ کر اسے سینے سے لگائے گا، اسے ملے گا، چومے گا۔ اس طرح نہ کرنا۔ وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا میرا ہے، میں اس کی محبت میں تڑپ رہا ہوں، 2 دن ہو چکے، اس کی صورت نہیں دیکھی، اس کی میٹھی بات نہیں سنی، اس کی بولیاں نہیں سنی، اس کا رونا ہنسنا نہیں دیکھا،
اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسے سینے سے نہ لگانا، اس طرح سے نہ پکارنا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب ارشاد جو حضور نے ارشاد فرمایا سماعت کیجئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تو جا کے ان بچوں کے درمیان یہ بولے گا، اپنے بیٹے کو آواز دے گا، دوڑ کے تیرے سینے آ کے لگے گا، تڑپ کر تجھے ملے گا، تو اپنی محبت کا اظہار اس سے کرے گا، وہ اپنی محبت کا اظہار تجھ سے کرے گا۔ سن، میں نے اس لیے یہ کہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بچے جو کھیل رہے ہیں ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو، جب وہ دیکھے گا یہ عمل تڑپ جائے گا، وہ تو نے تو اپنے بیٹے کو سینے لگا لیا، وہ گھر جا کے کسے سینے سے لگائے گا، وہ کس سے ملے گا، وہ کس سے اپنی باتیں کرے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کتنے کمال درجے پر فائز ہیں، آپ کا اخلاق کتنا بلند ہے، آپ اتنی باریک بینی میں جا کر سوچتے ہیں کہ جب میں اپنے بچے کو تڑپ کر سینے سے لگاؤں گا، اس تڑپ اور محبت کو دیکھ کر اگر کوئی یتیم بچہ ہوا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، جب وہ گھر جا کے ماں سے سوال کرے گا ماں کیا جواب دے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی بابی سونیا قربان جاؤں آپ پر۔ حضرات ذی وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نکموں کو ایسی تعلیمات دی ہیں، اس طرح ہمیں سمجھایا اور بتایا ہے، کاش کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ حضور کی تعلیمات کیا ہے۔ رب کائنات کی بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تعلیمات کرنے والا بنا دے اور عملی طور پر خشوع اور خضوع کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے محبت کرنے والا اور سبق لینے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔